بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عزیر ہوں۔ 13 جنوری 2026 منگل کا دن، امریکہ ایران جنگ کی تازہ ترین تفصیلات۔ جناب صورتحال انتہائی کشیدگی کی جانب بڑھ گئی ہے۔ ایک طرف تو ٹرمپ نے اپنی فوجوں کو مڈل ایسٹ کے اندر فضائیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم جاری کیا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کو ایمرجنسی حکم نامہ جاری ہو جائے گا، اور پھر دوسری طرف اسرائیل کے ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کا حکم جاری کیا تو اس کے اگلے ہی لمحے کے اندر امریکہ کی طرف سے ایران کے جوہری پروگرام اور میزائل سسٹم کے اوپر حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب یہ جو خبریں ہیں یہ میں نہیں دے رہا، بلکہ الجزیرہ سمیت دیگر جو انٹرنیشنل آؤٹلیٹس ہیں، نیو یارک ٹائمز بھی ان خبروں کو رپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت امریکن میڈیا اور ایران کا میڈیا کیا تفصیلات بتا رہا ہے کہ جنگ چھڑ گئی ہے، صورتحال انتہائی لرزہ خیز ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے بما حقائق رکھی جائیں گی کہ ایران کے اندر اس وقت شدید ترین تباہی کے منظر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور لوگوں کی لاشیں بچ گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ مارے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور پھر تیسری بڑی اہم خبر کہ پاک فوج جو ہے ان کی مدد حاصل کر لی گئی ہے۔ یہ کیا خبر ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ جناب آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ایک کی بجائے زیادہ کامنٹس کریں تاکہ جو ہے وہ اب تک ہماری جو آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے تک جو ہے پہنچ سکے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، خبریں بڑی اہم کہ امریکہ کی طرف سے پہلے مرحلے کے اندر ایران میں جو رجیم چینج آپریشن کا پہلا مرحلہ تھا کہ وہاں پر پروٹیسٹرز جو ہے وہ کھڑے کیے گئے، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ایران کی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا گیا، ان کی معیشت کی کمر توڑی گئی، اور پھر عوام باہر نکلی اور ان عوام کو بھڑکایا گیا غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے۔ اور پھر امریکہ نے اسٹار لنک کی خفیہ ڈیوائسز وہاں پر بھیجنا شروع کی کہ جب ایران نے مکمل طور پر انٹرنیٹ کو بند کیا تو پھر اسٹار لنکس جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے کنیکٹ ہوا، پھر لوگوں نے ان انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر وہی چیزیں جو ہیں وہ پھیلانا شروع کر دیں۔ اب یہ ساری صورتحال بنی کہ ایران نے ٹیک اوور کیا، ایران نے اسٹار لنک کی انٹرنیٹ کو بند کر دیا، تو پھر امریکہ نے آج جو بڑا اہم فیصلہ کیا کہ ایران کے اوپر ایک بہت بڑی پابندی عائد کر دیا کہ کوئی بھی ملک جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا، کوئی لین دین کرے گا، اس کے اوپر 25% امریکہ ٹیرف عائد کر دے گا۔ کہ پہلا مرحلہ ہے رجیم چینج آپریشن کا کہ صورتحال ایران کے اندر اس نہج پر لے کر جانی ہے کہ عوام وہاں پر جو سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے ان کو جو ہے وہ اس نہج پر لے جائیں کہ وہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان کا تختہ الٹتے ہیں، ان کے گھر میں گھس جائیں۔ وہ صورتحال ہے کہ وہ ان کے گھروں میں گھس کر جو ہے ان کو مارتے ہیں۔ یہ انقلاب، ایک نیا انقلاب وہاں پر برپا ہو جائے ایران کے اندر۔ تو بیسیکلی اس پلان کے اوپر امریکہ کام کر رہا ہے، اور پھر امریکہ کی طرف سے ایک آپشن ایران کو دیا گیا کہ جو ہے وہ ہم چند گھنٹے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر اٹیک کرنا ہے، چونکہ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا، بتا دیا گیا کہ انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہی کرنا ہے۔ اب چند گھنٹے پہلے امریکہ نے جو ایران کو آخری آپشن دیا کہ یہ فائنل آپشن ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو پھر ہم آپ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے۔ نمبر 1 کیا کہ جو آپ کا 40 کلو گرام کا یورینیم ہے آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جب آپ اس کو ہمارے حوالے کریں گے اور آپ کی جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے وہ 0 ہو جائے گی تو ہم آپ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے اس خطے کے اندر، وہ ایران کی ایٹمی طاقت بننا ہے۔ ایران تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوا تو ہم جوہری حملہ کر دیں گے، ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ ایران نے جوہری صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ اور آپ امریکہ یہ کہہ رہا ہے ایران کو کہ آپ 40 کلو گرام کا یورینیم ہمارے حوالے کر دیں، امریکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل سسٹم ہے اس کو ختم کر دو۔ اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا کہ وہ جو اس کی رینج ہے وہ اسرائیل کو تباہ کر سکتی ہے، تل ابیب تک پہنچتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ سارے کے سارے مفادات کس کے ہیں، وہ آپ سب بہتر طور پر جان رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت کس کو پروٹیکٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر اب اس ساری سچویشن میں جو امریکہ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ حزب اللہ کو سپورٹ کرنا بند کرو۔ حزب اللہ کی لڑائی کس کے ساتھ ہے، یہ اہم سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یمن کے حوثی باغی جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا آپ بند کر دیں تاکہ صورتحال آپ کے لیے بہتر ہو۔ لیکن ایران یہ سارا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایران ایسے سمجھتا کہ جیسے ہمیں غیر مسلح کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو حالت ہے وہ بھی لیبیا، شام یا دیگر ممالک کی طرح کی جا رہی ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں امریکہ اسرائیل کے تمام فوجی اڈے جو ہیں وہ ایران کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نشانے پر لے لیے ہیں، ادھر سے امریکہ حملہ کرے گا، ادھر سے ہم ڈیفینس
ڈیفینسو سے آفینسو ہوں گے اور آپ کے اوپر خطرناک قسم کے حملے اس خطے کے اندر کر دیں گے. جس ملک کی ملٹری بیس کو استعمال کیا جائے گا ہم اس ملک پر بھی حملہ کریں گے, ہم امریکہ اور اسرائیل کے اوپر بھی اٹیک کریں گے. یہ ایران کا ان کی جو فوج ہے ان کو جوابی وار کرنے کا حکم جناب جاری کر دیا گیا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے. اب جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر بیلسٹک میزائل سسٹم کے اوپر اٹیک کیا ہے, ایران کے اندر تباہی مچ گئی ہے, تو جناب یہ کیا خبر ہے؟ خبریں سن لیں. نیو یارک ٹائمز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا. نیو یارک ٹائمز آج یہ کہتا ہے کہ چند دن کے بعد ایران پر امریکی حملے کا امکان پیدا ہو گیا. آج چونکہ منگل کے دن جو ہے وہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم ترین میٹنگ کال کی ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں فیصلہ ہونا تھا. رپورٹس آنی تھی, انٹیلیجنس انفارمیشن جو گیدر کی گئی تھی, کیونکہ پچھلے تقریباً 3-4 دن سے ایران کے قریب جو ٹرائٹون ڈرونز ہیں ان کے امریکہ کے سرویلنس ڈرونز وہ ان کے سرحد کے قریب پہنچ رہے تھے. پھر امریکی فضائیہ کے بہت سارے طیارے وہ مڈل ایسٹ کے اندر تعینات کیے گئے اور بہت سارے طیارے جو ہیں وہ ایران کے قریب بھی گئے. یعنی کہ تمام انٹیلیجنس انفارمیشن کے اندر کی گئی, ان کی فوج سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنی کیپیبلٹی ہے, آپ کہاں تک جو ہے وہ ایران کے اندر تباہی مچا سکتے ہیں. وہ ساری رپورٹس کو آج گیدر کیا گیا اور ٹرمپ کے سامنے پیش کی گئی. اب چند دن کے بعد ایران کے اوپر امریکہ ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے. اس میں مکمل طور پر اس کی تصدیق ہو گئی ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. پینٹاگون نے ٹرمپ کو ایران پر زیادہ وسیع حملوں کا منصوبہ پیش کر دیا, زیادہ تر کہ ہم کہاں پر اٹیک کر سکتے ہیں یہ پینٹاگون کی جانب سے بتا دیا گیا. جوہری پروگرام کے اوپر اٹیک ہوگا, بیلسٹک میزائل سسٹم جو سائٹس ہیں ان کے حملوں کی فہرست بھی شامل ہے. یعنی کہ یہ ایران کا امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے وڈرا کر لیں, ایران کہتا ہے ہم وڈرا نہیں کریں گے. تو پینٹاگون نے رپورٹس پیش کر دی ہیں کہ ہم فلاں جوہری پروگرام پر بھی اٹیک کریں گے, بیلسٹک میزائل کی جو سائٹس ہیں وہاں پر بھی حملہ کریں گے, اور دیگر سائٹس بھی شامل ہیں جو غیر فوجی سائٹس ہیں. آیت اللہ خامنائی کو راستے سے ہٹانا ہے, ان کو ٹارگٹ کرنا ہے, اس حوالے سے بھی فہرست جو ہے وہ شامل ہے. نیو یارک ٹائمز اس حوالے سے دعویٰ کرتا ہوا جناب دکھائی دے رہا ہے. تو صورتحال سے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. بریکنگ نیوز, US weapons explosive devices found in several homes in Iran, intelligence agency says. الجزیرہ کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکی ویپنز اور ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ مختلف ایران کے مختلف گھروں میں پایا گیا ہے. اب یہ ایجنٹس کا ظاہر ہے وہ ایجنٹس کے گھر ہوں گے. اس سے پہلے ایران نے بہت سارے ایجنٹس کو گرفتار کیا جو وہاں سے جاسوسی کر رہے تھے, تو اب ان کے گھروں میں امریکی ویپنز کیا کر رہے ہیں. امریکہ نے اپنا اسلحہ وہاں پر پہنچانا شروع کر دیا ہے تاکہ ایران کے اندر خانہ جنگی پیدا ہو, وہاں پر بم دھماکے ہوں اور لوگوں کے اندر غصہ مزید بھڑکے اور اس طرح سے لگے کہ جیسے یہ سیکورٹی وہاں کی جو ایران کی سیکورٹی ہے انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا ہے. تو الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ گھروں کے اندر امریکی ویپن, دھماکہ خیز مواد اور دیگر جو ان کی ویپنز ہیں وہ گھروں میں پائے جا رہے ہیں ایران کے اندر. تو صورتحال سے آپ یہاں سے بھی اندازہ کریں کہ امریکہ نے کس طرح سے ایران کے اندر جا کر پنجے گاڑ دیے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. جو ایران کے اندر اس وقت پروٹیسٹ جاری ہیں وہ اس پر تو بات کر چکے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, کیا معاملہ ہے, وہ سب آپ جانتے ہیں. اب ان پروٹیسٹوں کے دوران جو احتجاج ہوئے ہیں, رائٹرز رپورٹ کرتا ہے کہ 2,000 people have been killed in Iran so far, including police officers and security personnel. سیکورٹی اہلکاروں کو ساتھ ملا کر ایران کے اندر 2,000 لوگ مارے گئے. رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ 2,000 لوگ مارے گئے. یعنی کہ اتنی خطرناک قسم کی صورتحال ایران کے اندر بنی ہوئی ہے احتجاج کے حوالے سے کہ 2,000 لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں. اب پاک فوج کی مدد حاصل کرنے کے حوالے سے خبر ہے کہ پاک فوج نے, آپ جانتے ہیں کہ معرکہ حق میں جو کامیابی سر انجام دی, اور پھر امریکہ ایران اسرائیل کی پچھلی جنگ کے اندر بھی ایرانی چیف نے پاکستانی چیف کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں. تو پاکستان نے ضرور کوئی نہ کوئی تو مدد کی ہوگی جس کو لے کر ایران پاکستان کا اتنا شکر گزار ہے. تو آج انڈیا کے آرمی چیف جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ پاکستان کے پاس ہماری ملٹری کی موومنٹس بھی موجود تھی سیٹلائٹ کے ذریعے, ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی موومنٹس بھی پاکستان کے پاس موجود تھی, جس کی وجہ سے ہمارا نقصان زیادہ ہوا ہے. آج انڈیا علل اعلان جنگ کے اندر شکست کا اعتراف کر رہا ہے. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خبر کو بتانے کا مقصد ہے کہ جب پاکستان نے پچھلی جنگ کے اندر ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ایران کو مدد دی, خفیہ طور پر مدد دی, تو پاکستان کی سیٹلائٹ کے ذریعے کیا ہم ان کو یہ نہیں بتائیں گے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے کہ آپ پر فلاں جگہ پر اٹیک ہونے جا رہے ہیں, کہ فلاں جگہ کے اوپر غیر معمولی نقل و حرکت ہے, کیسے آپ اس سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ شیئر کرے گا, یہ تو پھر آنے والا وقت میں ہم آپ کو خبریں دیں گے, لیکن یہ چیزیں اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو آپ لازمی حلقہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.